أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، پہلے میں عرض کر دوں کہ جو سورہ بقرہ کی اس 151ویں آیت اور اس کے پہلے اور بعد کی آیات پر ہمارے سامنے گفتگو کا سلسلہ مدتوں سے جو مختلف اشروں سے سابق سے جاری ہے. اس سال بھی ہر سال کی طرح ایک موضوع کا انتخاب کر کے ہی بات ہوتی ہے. اس سال کا بھی ہمارا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ جو اسلام اور انسانیت پر بات ہے، اور کہہ چکا پہلے دن سے بھی، آج اس 5ویں مجلس میں بھی، کہ مختلف مذاہب انسانیت سے اپنے رشتے کو نمایاں کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب انسان اور انسانیت کی تعلیم کے لیے، اس کی سروس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے آیا ہے، اسلام بھی. لیکن یہ بات کہ آیا ہم اسلامی تعلیمات کو کس اعتبار سے دیکھیں کہ جس پر ہم یہ سمجھیں کہ یہ انسانیت کے لیے یقینی طور پر مفید ہیں. ایک سوچنے اور ذہن کو اس طرف لانے کا طریقہ وہ ہوگا کہ جو خود مسلمان جو اسلامی زندگی میں ہے، اور ایک وہ ہوگا جو اسلامی زندگی سے باہر کا ہے، یعنی غیر مسلم اسلام کے بارے میں غور کرے کہ اسلام انسانیت کے لیے کیا کر رہا ہے، کیا کیا، کیا کر سکتا ہے. اور پھر مسلمان یہ سوچے اور کہے کہ اسلام نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. دقت یہ پیش آتی ہے کہ جب ہم اسلامی دائرہ فکر کے اندر رہ کر، اس سرکل کے اندر جو اسلامی سرکل ہے اس کے اندر رہ کر جب ہم باہر والوں کو اسلام کی بات بتانا چاہتے ہیں، تو دقت یہ پیش آتی ہے کہ خود ہم اندر ہی اتنا متفق نہیں ہیں کہ کون سی بات وہ ہے جس کو ہم کہیں کہ اچھا ہے اور یہ نہ کہیں، اور کون سی بات یہ ہے جو یہ نہ کہیں اور ہم کہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے آپس ہی میں الجھ کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کہتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو تو تم صحیح کہہ رہے ہو. جب آپس میں طے نہیں کر پاتے تو باہر والوں کو کیا بتلائیں گے؟ پہلے ہمیں آپس میں بھی تو اس بات پر، اس کے لیے میں نے کل ایک بات کہی تھی اور اس بات کو ہمیں عام کرنا چاہیے. عزاداری کے موضوع پر بات رکھتے ہوئے میں نے ایک بات کہی، اور بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے. کل میں نے اس بات کو بہت عرصے کے بعد دہرایا، اور اس کو پھر دوسری طریقے سے بھی کہوں گا کہ خالی یہی نہیں ہے کہ عزاداری، عزا اور شان عزا. ایک ہے مرکزی جگہ پر عزاداری کا لفظ، اور اس کے چاروں طرف شان عزا. ہر وہ شخص کے جو عزاداری سے اختلاف رکھتا ہو یہ غور کرے کہ اسے عزاداری سے یعنی عزا سے اختلاف ہے، یا اس عزا سے وابستہ جو باتیں ہیں، شان عزا جس کو کہا جا سکتا ہے، ان میں کس بات سے اختلاف ہے، کس سے نہیں ہے.
تو جس طرح میں نے اس پر عرض کیا کہ آپ کو کہیں کہیں شان عزا سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، عزا سے اگر ہے تو اس کا مقصد یہ کہ ہمیں انسانی ہمدردی سے اختلاف ہے۔ ایک صلوات محمد والے ہر شے کے لیے، یہ خالی عزا اور شان عزائی کی بات نہیں، بلکہ ہر جگہ آپ کو یہ دو لفظیں ملیں گے، اصل شے اور اس کی شان۔ اب میں اس بات کو بڑھاتا ہوں، ہر جگہ ایک مرکزی بات اور اس کے ساتھ ایک لفظ اس کی شان۔ مثلا یہ عمارت ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جب یہ عمارت بنی تو ایک اصل، یہ عمارت، توجہ کیجیے گا، یہ عمارت، یہ بلڈنگ، اور اب ایک بنانے والوں نے یہ طے کیا کہ اس میں یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، تو اس بلڈنگ کی شان بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ بھائی یہ گیلری بنا دو، اس گیلری میں یہ جھاڑیاں لٹکا دو، اس کے بعد اس میں یہ رنگ کر دو، یہ دروازے لگا دو، دروازوں کا یہ رنگ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک ہے بلڈنگ اور ایک ہے بلڈنگ کی شان، ایک ہے عمارت، ایک ہے عمارت کی شان۔ تو یوں ہی سمجھیے گا کہ ایک جگہ اصل عمارت اسلام ہے اور ایک جگہ اس اصل عمارت اسلام کی شان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل عمارت اسلام کیا ہے اور اس پر شان بڑھانے کی باتیں کیا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر بات سمجھ میں آئے گی، سب مل کر۔ جس طرح میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ خالی یہ نہیں، ایک ہے اصل رضی بات، پھر اس کی شان۔ قرآن سے اختلاف کسی کو نہیں ہے۔ اب بات کیا ہوگی؟ اس رنگ میں چھاپا جائے کہ نہیں، اس رنگ میں چھاپا جائے کہ نہیں، پھر اس کی شان میں اور باتیں آئیں گی، یہ تفسیر لکھی جائے کہ یہ تفسیر لکھی جائے۔ بھئی مفسرین کی تفسیر میں اختلاف ہوگا، قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ اس پر تو کسی کی ناراضگی کی بات نہیں، جناب آپ نے یہ کیوں لکھ دیا، وہ کیوں نہیں لکھا؟ ارے بھئی جس نے بھی لکھا ہو، اصل مرکز قرآن کی آیت سے تو اختلاف نہیں ہے اسے۔ ایسے ہی ہم ایک ایک بات کو بڑھاتے جائیں۔ حضور جو قرآن کو پیش کر رہے ہیں، خدا نے دیا، اللہ نے دیا، یہ ہمارا کلام پیش کرو، یہ قانون۔ اب جب حضور اس قرآن کو لائیں گے تو حضور کے بارے میں جو باتیں ہوں گی، تو ایک تو اصل بات ہوگی کہ حضور خود کیا ہیں، اور ایک یہ ہوگا کہ حضور نے یہ کہا اور یہ نہیں کہا اور یہ کہا۔ یہ سب حضور کی اس شان کے مطابق باتیں ہوں گی جس کو ہم جیسا سمجھیں۔ غور نہیں فرمایا، جس کو ہم جیسا سمجھیں، اور ہماری سمجھ میں کوئی بات شان رسالت میں ہے، آپ کی نظر میں نہیں ہے، کوئی آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں نہیں ہے۔ کسی کی نظروں میں شان حضور یہ ہے کہ جبرائیل آ کر سکھلائیں، اور کسی کی نظر میں شان حضور یہ ہے کہ جبرائیل آ کر سیکھیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ ہم بات ہے اصل اور شان۔ اسی لیے کل میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ عزاداری کی شان سے تو آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عزاداری سے اختلاف، وہ تو انسانیت سے خلاف ہو جائے گی بات۔ کسی کے غم میں مذاق اڑانا، وہ غم بھی ایسا ہو کہ جو انسانیت کے لیے ہو، انسانیت کی بقا کے لیے ہو، بچانے کے لیے ہو۔ اور اس لیے اس کو ابھی میں نہیں عرض کروں گا، آگے بات آئے گی۔ حضور کے بارے میں جس آیت سے بات شروع کر رہا ہوں، اس میں دو باتیں کہی گئیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری نشانیاں تلاوت کرے گا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ ویزکیکم، اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
گزشتہ شب ای ٹی وی اردو کی مجلس میں یہی آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ بہرحال یہ تائید مولا ہے کہ میں جس وقت اس کی ریکارڈنگ کرا رہا تھا اس وقت 4 آپریشنوں کی منزل سے اٹھے مجھے تھوڑے دن گزرے تھے۔ میڈیکلی مجھے بالکل ممبر پر جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ کام ہوا، اور ابھی بھی ممانعت ہے میڈیکلی طبی طور پر کہ مجھے اپنے کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ فن طب کی باتیں کچھ اور ہیں اور جس بارگاہ سے ہم تمسک رکھتے ہیں وہاں کی باتیں کچھ اور ہیں۔ جہاں حکیم شفا دینے سے قاصر نظر آ جائے وہاں ان سے رشتہ ہو جائے تو شفائے روح بھی ملتی ہے، شفائے جسم بھی ملتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اس آیت کے ذریعے حضور کا پیغام کیا ہے؟ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ میں نے اس کو بہت خلاصے کے طور، جسٹ کے طور، بالکل خلاصے کے طور پر، کہ میں ان تفصیلات میں نہ جاؤں جو تفسیر اور ان سب چیزوں متعلق ہیں، کہہ دوں کتاب کیا ہے؟ علم۔ حکمت کیا ہے؟ عقل۔ میں حکمت کی جو 12 معنی ہوں ان کو سمیٹ کر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مراد حکمت سے عقل، یہ طب نہیں ہے، یہ طبیب حکیم وہ بات نہیں ہے۔ قرآن جب لفظ حکمت استعمال کرتا ہے تو تدبر، حسن تدبر، وژڈم، جن لفظوں میں آپ مختلف زبانوں میں کہہ لیں، یعنی عقل۔ تو قرآن جس رسول کی بات کر رہا ہے وہ رسول کون ہے؟ جو علم سکھلاتا ہے اور عقل سکھلاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کبھی کہا ہے کہ علم بغیر عقل کے بیکار ہے اور عقل بغیر علم کے بیکار ہے۔ اگر علم ہے عقل نہیں ہے، بہت توجہ کیجئے گا، علم ہے عقل نہیں ہے، انسان فسادی بنے گا۔ صرف عقل ہے علم نہیں ہے، انسان شر والا بنے گا۔ اور جب دونوں ملے تب انسان مفید بھی بنے گا، دونوں کو انسانوں کو نجات دلانے والا بھی بنے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے اب ہم وہاں تمسک رکھنا چاہتے ہیں جہاں علم بھی ہو عقل بھی ہو۔ رسول نے کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ میں عقل کا گھر ہوں۔ علم کا شہر، عقل کا گھر، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے تک آنے والوں کو متحیر نہ چھوڑ دے، کہ حیران و پریشان گھومتے پھرو، کہاں سے جائیں حضرت تک جو علم ملے، کہاں سے جائیں جو عقل ملے۔ تو لہذا راستہ بتلا دیا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ، میں عقل کا گھر ہوں، علی دروازہ۔ ایک صلوات محمد و آل محمد کو۔ یہاں پر مجھے بیچ میں تھوڑا وقفہ اس لیے کہ وہی غلط فہمی بہت سے حضرات کو رہتی بھی ہے یا مجلس کی پابندی وقت کی نہ ہوتی ہو، اس اعتبار سے ہم بھی بہرحال ان کی مجبوریاں سمجھتے ہیں۔ جو روڈ پر، سڑک پر ہمارے سامعین، شرکت کرنے والے افراد وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور پہنچ جائیں تو اچھا ہے۔ تو میں اتنا عرض کروں کہ علم اور عقل کی بات پر ایک مثال پہلے دوں، بہت مشہور ہے بہلول۔ بہلول کے پاس ایک مرد مومن گئے اور جا کر انہوں نے یہ کہا، بہلول غربت سے بہت پریشان ہوں، فقیری سے بہت عاجز ہوں، میں کوئی ترکیب ایسی بتاؤ کہ میں بھی کچھ مال دولت جمع کر لوں، میں بھی کچھ راحت آرام میں ہو جاؤں۔ بہلول کے پاس آئے معلوم کرنے، ہے بہلول دانا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں غربت سے، فقر سے،
کچھ ترکیب بتائیے۔ بہلول نے کہا اچھا توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے جاؤ لوہا خرید لو، کوئلہ خرید لو، گھر میں رکھ لو، بیچتے رہنا، فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے جا کے لوہا خریدا اور کوئلہ خریدا، گھر میں لا کے اسٹور کر دیا، جمع کر دیا۔ لوہا جتنا زنگ کھاتا گیا اس کا وزن بڑھتا گیا، کوئلہ جتنی نمی پاتا گیا اس کا وزن بڑھتا گیا۔ تھوڑی مدت میں وہ بڑے رئیس ہو گئے، دونوں چیزیں بیچ کے جتنی قیمت پر لائے تھے، جتنے وزن پر لائے تھے، اس سے زیادہ وزن پر زیادہ قیمت پر بک گئی۔ جب وہ بڑے مالدار ہو گئے تو ان کے ایک دوست نے پوچھا ماں اتنی جلدی آپ اتنے جلدی دولت مند کیسے ہو گئے؟ یہ فقر و فاقہ دور، اتنی بڑی تجارت میں کامیابی سب کیسے ہوئی؟ یعنی کچھ نہیں، میں بہلول دانا کے پاس گیا تھا، ان سے رائے لی، انہوں نے یہ رائے دی تھی، میں نے یہ کام کیا، مجھے فائدہ پہنچا، میں کیا کروں گا؟ تم بھی جاؤ بہلول سے رائے لو، جیسا کہیں ویسا کرو۔ یہ پہنچے بہلول کے پاس، پکار کر سلام کیا ہے بہلول مجنوں، کچھ ہم کو بھی بتاؤ۔ بہلول نے شکل دیکھی، کہا ٹھیک ہے لہسن اور پیاز خرید لو، تجارت کرو، فائدہ پہنچے گا۔ گئے گھر جا کے انہوں نے لہسن اور پیاز خوب خرید کے، ساری دولت لگا کے خرید کے ڈال دی۔ بکنے میں دیر لگتی گئی، کچھ دنوں کے بعد اب جو جا کے اسٹور میں دیکھتے ہیں تو پیاز میں بھی کوپلیں پھوٹ آئی ہیں اور لہسن میں بھی ہے، وہ بالکل بیکار ہو رہا ہے، بازار میں خریدے جانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ کیا پیسہ الٹے خرچ کر کے اس کو کوڑے میں پھینکوایا۔ بڑے غصے میں بہلول کے پاس جا کے بولے تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے برباد کر دیا، میں نے تم سے رائے لی، تم نے یہ کیا؟ ان کا تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تم نے ان کو اتنی اچھی رائے دی، مجھ کو اتنی خراب رائے دی۔ سنیں گے آپ؟ کہنے بھائی وہ آیا تھا تو اس نے مجھ سے کہا اے بہلول دانا، وہ عقل مند بہلول کے پاس آیا تھا تو عقل کی بات بتائی گئی۔ تم نے آ کے پکارا ہے بہلول مجنوں، تو تم مجنوں کے پاس آ کر عقل کی بات کیوں چاہتے ہو؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ ایک مجنوں سے جنون ہی کی بات تو سنو گے، عقل کی بات کہاں سنو گے؟ تو جس کے پاس جاؤ گے ویسا ملے گا۔ اب اگر اسلام اور انسانیت کو ہم ان جگہوں سے تلاش کریں جہاں علم بھی ہو، عقل بھی ہو، صلوات محمد والے محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ ان جگہوں سے تلاش کی جہاں علم بھی ہے، عقل بھی ہے، اور جہاں دوسروں کو راستہ علم اور عقل کا بتایا جا رہا ہو۔ اور اس لیے میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ بہت سی جگہوں پر جب ہم مذہب سے، اسلام سے، قرآن سے دنیا کو کچھ بتانا چاہیں، خود جاننا چاہیں، تو علم اور عقل کے ساتھ ساتھ ہماری عقل یہ بھی سمجھے کہ اس عقل کی سطح کہاں تک ہے اور کہاں سے آگے اس عقل کی پرواز ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ مذہب ہر جگہ عقل کی دخل اندازی نہیں چاہتا، بہت توجہ، ہر جگہ عقل کو دخل دینے کا موقع مذہب ہر جگہ نہیں دیتا۔ بہت سی جگہوں پر میری عقل یہی کہے گی کہ یہاں جتنا مذہب یا مذہب والے نے کہا ہے اسے مان لو، لیکن اس میں بھی میری عقل اس لیے یہ فیصلہ کرے گی کہ میں جس کی بات مان رہا ہوں وہ دانا ہے کہ مجنون۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر اتنا فیصلہ۔ سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ کہاں پر؟ کیونکہ یہ جسٹیفیکیشن، یہ ججمنٹ میری عقل ہی تو کرے گی، یہ بات بھی عقل ہی تو بتائے گی۔ یہ راستہ چلتے میں جس کو دیکھ رہا ہوں یہ کون ہے؟
ارے بھائی ایک شخص شدید گرمی دھوپ لو چل رہی ہے، اس میں اگر رضائی اوڑھ کے بیٹھے گا تو کیا میں اس سے جائے کوئی مسئلہ معلوم کروں گا؟ بتائیے۔ اور اس وقت کوئی صاحب سڑک کے اوپر چلے جا رہے ہوں اپنے انداز میں، تو میری عقل ہی تو فیصلہ کرے گی کہ یہ کون ہے اور یہ کون۔ اس لیے علم بھی ضروری ہے، عقل بھی ضروری ہے۔ جب دونوں ساتھ ملیں گے تب ہم اس جگہ پہنچیں گے جہاں میں علم والا بھی ملے اور عقل والا بھی ملے۔ اور صلوات محمد وآل محمد۔ اور اس لیے ایک منزل تک، ایک سطح تک تو یہ عقل ساتھ دے گی، اس کے بعد نہیں۔ کل میں نے عرض کیا، کل اس بات کو آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا، آج پھر دہراتا ہوں کہ اس پر نہیں جائیے گا کہ ہر جگہ عقل۔ اور بہت سے لوگ بڑے انٹلیکچوئل، بڑے پڑھے لکھے، جناب ہم تو نہیں مانیں جب تک کہ عقل سے نہ بتائیے۔ تو میں نے انہی کے سامنے عرض کیا تھا، یہ بہت سی جگہوں پر آپ کیسے فیصلہ کریں گے، عقل سے بتائیے۔ اور ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں آپ کی پرواز عقل جا کے رک جائے گی، اس کے آگے عقل آگے نہیں بڑھائیں گے ہم۔ اگر چلیں گے لے کر تو وہاں مذہب سے باہر بھی جا کر بات کر سکتے ہیں، مذہب کے اندر نہیں رہ جائیں گے۔ اگر میں نے کل ہی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ساری دنیا کا انسان قرآن کی ان دو آیتوں کے سائے میں اپنی تخلیق کا محتاج ہے۔ کل عرض کر چکا کہ ان دو آیتوں کے سائے میں ہر انسان اپنی تخلیق میں محتاج ہے۔ لیکن جب عقل کو آپ بلند کریں بحیثیت انسان کے، تو ایک جگہ جا کے آپ کو رک جانا پڑے گا جہاں اپنے ہی جد حضرت آدم کے بارے میں ہم اس طریقہ تخلیق کو نہیں مان سکتے کہ جو ہم سب کے لیے تھا۔ عقل رکی کہ نہیں؟ حضرت آدم حضرت حوا کی تخلیق پر رک جائیں گے اور حضرت عیسیٰ کی تخلیق پر رک جائیں گے۔ مطلب آدم کیسے پیدا ہوئے، نوح، اور جناب حوا کیسے تخلیق پہ آئی، اور جناب حضرت عیسیٰ کیسے تخلیق میں آئے۔ تو جو تخلیق کا ان کا طریقہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ بہترین دانشور شخصیت ہماری اس مجمع میں ایک سے ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے دانشور حضرات موجود ہیں، اور بڑے عہدوں سے گزرے اس دنیاوی عہدوں سے، لیکن اس کے باوجود اپنی عقیدت، اپنے علم کا، یہ تو نہیں ہے کہ پرواز عقل بھی اتنی ہے بھائی، جس فن میں یہ ماہر ہوں گے، وکالت، قانون، عدل و انصاف، دنیاوی قوانین کے حساب، جسٹیفیکیشن، اس میں تو بالکل جاہل ہوں۔ جہاں یہ جانتے ہیں سب کچھ